بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا علاج کروایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کروایا لیکن پوتا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ سردار مکہ پریشان نہ ہوں، مکہ شریف کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس طبیب، اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مکان پر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب، اس راہب کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا دی ہے، جو بھی کوئی مریض ان کے پاس آتا ہے وہ دوا بھی دیتے ہیں اور وہ اسے دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے، بیمار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب وہ راہب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور ہے تو وہ گھر پر ہی، مگر اب اس کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں؟ لوگوں نے کہا، سرکار یہ بہت ہی موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے اور اسی طرح کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب بھی اس کی مرضی ہو وہ دروازہ کھول لیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، کوئی پتہ ہے یا کوئی علم ہے کہ اب دروازہ اس کا کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا، اب تو یہ کھلنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ آج ہی اس نے اپنا دروازہ بند کیا ہے، اب 6 مہینے ہوں یا سال، اس کے بعد ہی وہ دروازہ کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی، قریب ہی تھا کہ اس طبیب کا مکان گر جاتا اور وہ مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سرکار آپ کا کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میرا پوتا ہے جو کہ بیمار ہے، آنکھیں ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کہ کوئی دوائی دے دو اور اس کو دم بھی کر دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر اپنے کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کو دیکھتا۔ سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابھی اعلان نبوت فرمایا بھی نہیں، لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے فرمایا، راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ تو جلدی سے کر دے۔ راہب نے کہا، کون سا کام؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا، حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ان کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں کہ آپ اس کی آنکھوں کا علاج کریں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں،
آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، مقدس کو گناہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، دانا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے ہی آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، آپ کا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھیں ان کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر ان کو کہیں بھی باہر نہ پھرا کریں، کہیں بھی کوئی یہودی ان کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ جائیں ان کو اپنے گھر لے جائیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، آپ کا بہت شکریہ، لیکن میرا اصل مسئلہ تو اپنی ہی جگہ کھڑا ہے۔ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ تو حل ہی نہیں ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہاں ہے وہ علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگائیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہاں سے جانے لگے تو راہب نے کہا، شکریہ تو آپ کا ہے سردار کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ ایسا کون سا دم کرتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا، حضور، جب کوئی بھی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔